کچھ علماء جو دور قریب سے تشریف لائے ہیں ان کو اجازت حدیث دی جائے۔ بھئی دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کے اپنے ادارے میں بڑے موجود ہیں، ان کی طرف سے جب آپ کو اجازت مل گئی تو پھر اب چھوٹوں سے اجازت کی کیا ضرورت ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں اجازت حدیث دینے کا اہل نہیں ہوں، سچی بات کر رہا ہوں کہ میں اجازت حدیث دینے کا اہل نہیں ہوں، لیکن چونکہ فرمایا گیا ہے تو الامر فوق الادب، حکم کی تعمیل ضروری ہوتی ہے۔ ہمارے حضرات اس موقع پر جہاں سے خود پڑھا اس کی تفصیل بتایا کرتے تھے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میں نے باقاعدہ کسی مدرسے میں داخل ہو کر یہ جو وفاق کا امتحان ہے یہ پاس کر کے علم حاصل نہیں کیا۔ بچپن کی بات ہے، پرائمری اسکول میں تھا، 2 مہینے کی چھٹیاں ہوئیں تو میں نے والدہ سے کہا کہ امی میں نے حافظ بننا ہے۔ اس نے میرے بڑے بھائی کو کہا، تو ہمارے قریب ایک مدرسہ تھا مومن پورا مسجد میں، انہوں نے مجھے قاری صاحب کے پاس بٹھا دیا اور میں نے بڑے شوق سے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ میں نے 2 مہینے میں 6 پارے یاد کر لیے۔ میرے قاری صاحب بہت خوش ہوتے تھے اور مجھے فرماتے تھے کہ تم 1 سال کے اندر اندر قرآن مجید یاد کر لو گے۔ اس دوران 2 مہینے کی چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ میرے بڑے بھائی وہ اسکول ٹیچر تھے، اگلے دن مجھے کہنے لگے کہ چلو اسکول چلنا ہے۔ میں ان سے ڈرتا تھا، ان کے سامنے بول نہیں سکتا تھا، چونکہ وہ میرے ٹیچر بھی تھے اور جب کوئی بات ہوتی تھی تو وہ جو ٹکا کے 2-4 لگا دیتے تھے۔ تو میں نے اپنی امی کے سامنے دوسروں کا نام بھائی رکھا ہوا تھا اور اس کا نام کسائی رکھا ہوا تھا۔ امی میرے 5 جو ہے نا یہ بھائی ہیں اور یہ جو ہے نا یہ تو کسائی ہے، اور وہی کسائی مجھے اب سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں کہ انہوں نے میری تربیت کی اور مجھے بچپن میں انہوں نے خوب ٹکا کے جکڑ کے رکھا اور برے ماحول سے بچایا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اسکول چلو، تو میں اسکول چلا گیا۔ جب واپس آیا تو پھر میں امی کے پاس بیٹھ کے خوب رویا دھویا، امی میں تو حافظ بن رہا تھا اور سبق بھی اچھا پڑھتا ہوں اور قاری صاحب بھی خوش ہیں، مجھے کیوں اسکول لے کے جاتے ہیں، میں نے اسکول نہیں جانا۔ تو والدہ نے بات کی کہ بیٹا اس کا شوق ہے حافظ بننے کا تو تم اسے کیوں اسکول لے جاتے ہو؟ تو بھائی جان نے جواب دیا، امی میں اس کو منع نہیں کر رہا، یہ دین پڑھنا چاہتا ہے نا؟ ہاں میں دین پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اسکول میں تمہارے سبجیکٹ کتنے ہیں؟ اس زمانے میں ہمارے سبجیکٹ تھے 8۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے 8 سبجیکٹ ہیں۔ اس نے کہا 8 سبجیکٹ اسکول کے پڑھو اور 1 سبجیکٹ دین کا علم یہ بھی پڑھو۔ میں نے کہا دین کا علم کیسے پڑھوں گا؟ کہنے لگے انتظام میں کر دوں گا۔ تو ہمارے شہر کے ایک مفتی تھے، حضرت مفتی ولی اللہ، مفتی اعظم تھے پورے شہر کے، بڑے استاد تھے۔ بھائی نے ان سے بات کی کہ میرے بھائی کو دین کا علم پڑھنے کا شوق ہے، شام کو 2-3 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ اس کو دین کا علم پڑھا دیں۔ ان کا بہت اچھا۔ چنانچہ انہوں نے پندنامہ سے کتابیں شروع کروائیں، اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انہوں نے پندنامہ پڑھا کر 75% تصوف مجھے عمر کے اس چھوٹے حصے میں سمجھا دیا تھا۔ پھر انہوں نے گلستان پڑھائی، بوستان پڑھائی، پھر مالا بدھا من پڑھائی۔ میں نے شرح میات عامل تک کی ساری کتابیں ان کے ساتھ پڑھ لی۔ پھر ایک وقت آیا کہ میں یونیورسٹی میں چلا گیا۔ اب یونیورسٹی لاہور میں تھی تو میں نے داخلہ لے لیا انجینئرنگ میں، مگر میرے دل میں شوق تھا، شام کو پڑھتا تھا، وہ سلسلہ جاری رہتا۔ تو میں شام کو باہر نکلا کہ میں دیکھوں کہ یونیورسٹی کے قریب کوئی مدرسہ ہے یا نہیں۔ تو یونیورسٹی کی دیوار کے بالکل ساتھ ایک محلہ ہے، اس کو کہتے ہیں بیگم پورہ۔
کسی مغلیہ شہزادی نے وہ محلہ آباد کیا تھا، اور وہاں پہ ان کے محلات اور بلڈنگز بھی نظر آتی ہیں۔ نام اس کا بیگم پورہ مشہور ہو گیا۔ اس میں ایک مدرسہ تھا، اس کا نام تھا ضیاء العلوم، اور گلگت کے کچھ علماء تھے جو مفتی تھے، ناظم تھے وہاں کے۔ میں معتمم صاحب کے پاس گیا، میں نے انہیں بتایا کہ جی میں دین کا علم پڑھنے کا شوق رکھتا ہوں، مگر میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، شام کو میں 2-3 گھنٹے کے لیے آ جاؤں گا، آپ استادوں کو مجھے پڑھا دیا کریں۔ وہ بڑے خوش ہو گئے۔ اس زمانے میں یونیورسٹی میں انجینئر بننے والا کوئی بچہ مدرسے میں آتا تو یہ انوکھی بات سمجھی جاتی تھی۔ انہوں نے سب کو بلایا اور کہا کہ بھائی ایک ایک مضمون سب اس کو پڑھائیں۔ تو الحمدللہ میرا وہاں پر انتظام ہو گیا، میں نے ساری کتابیں مدرسے کے اندر پڑھی۔ رہ گئی بات امتحان دینے کی، اس زمانے میں وفاق نیا نیا بنا تھا تو کوئی اتنا چرچا نہیں تھا۔ ایک ہمارے مفتی صاحب تھے پٹھان، میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت میں نے سنا ہے کوئی وفاق کے امتحانات ہوتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی وفاق کا امتحان دے دیتا ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگے تمہیں علم چاہیے یا کاغذ کا پرچہ چاہیے؟ میں نے کہا حضرت مجھے علم چاہیے، لیکن اگر سند بھی ساتھ ہو جائے تو بہت اچھی ہوتی ہے۔ کہنے لگے یونیورسٹی پڑھنے والے لڑکے ایسے ہوتے ہیں، بس ان کے دماغ میں دنیا گھسی ہوتی ہے، کیا ضرورت ہے اس پرچے کی؟ میں نے پھر کہا حضرت آپ اجازت دے دیں تو میں تیاری کرتا ہوں وفاق کے امتحان دینے کی۔ وہ مجھے کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ وفاق والے جو علماء ہیں انہوں نے کس وفاق کے تحت امتحان پاس کیا ہوا ہے؟ اب میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں چپ ہو گیا، تو میں امتحان کی تیاری نہ کر سکا۔ اگر وہ مجھے اس وقت اجازت دے دیتے تو میں یونیورسٹی میں فرسٹ آنے والا بچہ تھا، میں وفاق کے امتحان میں مقبول درجے میں تو پاس ہو ہی جاتا۔ یہ کون سا مشکل کام تھا؟ لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارے پیر صاحب کس وفاق کے تحت عالم بنے؟ تو وہ تو استادوں سے پڑھ کے عالم بنے تھے۔ میں نے کہا جی استادوں سے؟ کہنے لگے ہم بھی استادوں سے پڑھ کے عالم بنے ہیں، تم بھی استادوں سے پڑھو اور عالم بنو اور چھوڑو وفاق کو، کیا تمہارے دماغ میں یہ کیڑا پڑا ہوا ہے؟ تو امتحان نہ میں دے سکا، اسی میں کوئی حکمت ہوگی۔ بہرحال بخاری شریف میں نے، ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا جعفر صاحب، ابھی زندہ ہیں، ان سے سبکن پڑھی، من الابتداء الی الانتہاء متن و روایہ کلو، اور وہ حافظ بخاری ہیں، بلکہ ہمارے مدرسے میں حفظ بخاری کے شعبے کے وہ انچارج بھی رہے ہیں۔ ویسے میرے استاد ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم وہ ہیں، میرے بچوں کے بھی استاد وہ ہیں، میرے بھی استاد وہی ہیں۔ مجھے زندگی میں جب کبھی کوئی مسئلہ کہیں پوچھنا ہو، میں کہیں بھی ہوں، میں ان کو فون کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں استاد جی یہ مسئلہ بتا دیجئے، جو بتا دیتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ جو میں بیان وغیرہ کرتا ہوں نا، اس کو میں باقاعدہ کو دکھا کچھ پھر جس کو وہ ویریفائی کر دیتے ہیں یہ مضمون ٹھیک ہے، پھر میں بیان کی جرات کرتا ہوں، ویسے میں بیان نہیں کرتا۔ تو میرے ہر وقت کے استاد ہیں، اور الحمدللہ کہ زندگی ان علماء کی نگرانی میں ہی گزر رہی ہے۔ میرے اندر جو دیوبندیت کی محبت پیدا ہوئی، اس کے سبب ایک مفتی تھے جامعہ اشرفیہ کے، ان کا نام تھا مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے اس وقت شیخ تھے حضرت سید وار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہیں کراچی ناظم آباد میں رہتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت اگر مجھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو میں کن سے پوچھوں؟ انہوں نے کہا کہ جامعہ اشرفیہ میں مفتی ہیں جمیل احمد تھانوی، ان کے پاس چلے جانا۔ میں لڑکا سا تھا اس وقت، سائیکل پہ بیٹھا اور جامعہ اشرفیہ پہنچ گیا۔ مفتی جمیل احمد تھانوی کی اس سے بات کر رہے تھے۔ میں نے آ کے کہا کہ حضرت میں آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس 5 منٹ ہیں، جو بات کرنی ہے 5 منٹ کے اندر سمیٹنا۔
چونکہ لوگ آتے 5 منٹ کہہ کریں اور پھر 20 منٹ خراب کر دیتے ہیں. تو میں نے ان سے ایک ہی سوال پوچھا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، مگر کس کام میں سنت کیا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، تو میں آپ سے یہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو مفتی صاحب کا چہرہ کھل اٹھا، اچھا تم سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہو. چنانچہ انہوں نے 5 منٹ کے بجائے مجھے 2.5 گھنٹے دیے، اور 2.5 گھنٹے انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ایک سنت یہ ہوتی ہے اور ایک سنت یہ ہوتی ہے، اور ہمارے اکابر اس طرح عمل کرتے تھے سنت پر. انہوں نے میرے دل میں سنت کی اہمیت اور زیادہ ڈال دی. پھر انہوں نے فرمایا کہ تم نے بہت معیاری بات پوچھی ہے، امید ہے تم اپنا ٹائم بھی نہیں خراب کرو گے، میرا ٹائم بھی نہیں خراب کرو گے. تو اب جب بھی تم آنا آ کے دارالافتاء میں اس کونے میں بیٹھ جانا، میں جب فارغ ہوں گا تو میں تمہیں اپنے پاس بلا لیا کروں گا. اس کے بعد یہ عادت بن گئی کہ میں ان کے پاس جاتا، وہ مجھے اپنے پاس بلا لیتے، کبھی 2 گھنٹے کبھی 3 گھنٹے. وہ مجھے اپنے اکابرین کے واقعات بھی سناتے. ان کا تقوی ایسا تھا، ان کے واقعات سن کے میرے دل میں اکابر علماء دیوبند کی جو محبت تھی نا وہ بہت گہری ہو گئی. ایک دفعہ میں نے بات کرتے ہوئے کہا، بس میں گیا روٹی ووٹی کھائی اور یہ کیا ہوئے. تو انہوں نے مجھے فوراً ٹوکا، ارے تم نے یہ کیا کہا؟ جی میں نے کہا کہ میں نے روٹی ووٹی کھائی. کہنے لگا روٹی تو ہوتی ہے جو کھائی ہوگی، تو ووٹی کیا ہوتی ہے؟ اب میں چپ. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زبان سے فالتو الفاظ بھی بولتے ہو. پھر مجھے کہنے لگے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو تم خود بولتے ہو تمہارے کان اس کو نہیں سنتے. جو تم خود بولتے ہو تمہارے کان اس کو نہیں سنتے. پھر عجیب بات کہی، کہنے لگے کہ دیکھو جو کان تمہارے منہ کے اتنا قریب ہیں، جب تمہارے منہ سے نکلی بات یہ کان نہیں سنتے، تو جو کان اتنا دور بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ تمہاری بات کیا سنیں گے؟ تو پھر انہوں نے اتنا محتاط کر دیا کہ ایک ایک لفظ ہم سوچ سمجھ کر بولتے تھے، اور سچ اور جھوٹ اور غیبت اور ان چیزوں کو بہت کلیئر کیا انہوں نے. پھر جب تعلیم مکمل ہو گئی تو 2 مدارس سے مجھے علم کی اعزازی ڈگری بھی ملی. ایک کا نام ہے جامعہ رحمانیہ، جہانیہ منڈی میں ہے، بڑا مدرسہ ہے، دور حدیث تک کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ہر سال وہ حضرات افتتاح بخاری کے لیے یہ اختتام بخاری کی حدیث پڑھانے کے لیے مجھے بلاتے تھے. محبت تھی ان کو. اب میں آتا تھا اور تھوڑی دیر بیان کر کے چلا جاتا تھا. ایک دن محتمم صاحب مجھے کہنے لگے، حضرت آپ نے بیان کے بعد جانا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کی دستار بندی کروانی ہے. میں نے پوچھا کس خوشی میں؟ کہنے لگے آپ ہمارے طالب علم ہیں. تو میں نے کہا استاد جی یہ تو جھوٹ نہیں بن جائے گا؟ بندہ حیران ہو جاتا ہے نا. تو میں نے یہ الفاظ کہے، میں نے کہا استاد جی یہ تو جھوٹ نہیں بن جائے گا. انہوں نے اپنا رجسٹر کھولا، کہنے لگے کہ اس سال کے داخلوں میں، دور حدیث کے داخلے میں سب سے پہلے میں نے آپ کا نام لکھا تھا، اور پورا سال آپ تبلیغ کرتے رہے، میں آپ کی حاضریاں لگاتا رہا، لہذا آپ ریکارڈ کے اعتبار سے ہمارے مدرسے کے باقاعدہ طالب علم رہے ہیں، اور شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اعزازی ڈگری دینی چاہیے. پھر کہنے لگے حضرت جی اب کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ کہ نہیں، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں جب شورا کا فیصلہ ہے. تو الحمدللہ انہوں نے اعزازی سند بھی دی، عالمیہ کی، اور دستار بندی بھی کروائی. میں علماء کی تصدیق کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. پھر اس کے بعد قاسم العلوم ملتان کے محتم جو تھے، انہوں نے جب میرے حالات پڑھے جو رشیا کے سفر کے تھے، تو مجھے فرمانے لگے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مدرسے کی طرف سے بھی آپ کو اعزازی ڈگری جاری کر دوں. میں نے کہا حضرت میں اس کو سعادت سمجھتا ہوں اپنے لیے. تو انہوں نے بھی ڈگری جاری کر دی. صرف النحو کا دورہ میں نے
حضرت مولانا محمد اشرف شاد جو تھے ان سے تقریباً 3 دفعہ کیا، اور انہوں نے تقریباً 2000 الفاظ کے صیغے مجھ سے نکلوائے تھے۔ ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا، اور ایسا اس زمانے میں شوق چڑھا تھا کہ کوئی پنجابی کا لفظ آ جاتا تھا نا تو ہم اس کے بھی صیغے بنایا کرتے تھے، طالب علم ہے نا۔ تو الحمدللہ کہ میں نے علم استادوں سے پڑھا، گو کہ میں نے وفاق کا امتحان نہ دیا۔ پھر اس کے بعد حدیث کی نسبت کو عالی کرنے کے لیے اللہ نے مجھے 4 اچھے موقع عطا فرمائے۔ پہلا موقع جب 2011 میں شہر میں دیوبند گیا تو استاد تھے بڑے محترم حضرت مولانا سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، جو قاری طیب رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر پہ دعوت کی تو کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کہنے لگے پیر صاحب میرے ساتھ آئیں۔ یہ اللہ کی عجیب شان ہے کہ دیوبند کے جتنے اساتذہ ہیں وہ پیر صاحب کے نام سے اس عاجز کو ہی پہچانتے ہیں۔ کہنے لگے پیر صاحب ادھر آئے، تو میں ان کے ساتھ گیا۔ ایک کمرے میں کہنے لگے اس چارپائی پہ بیٹھ جائیں، میں بیٹھ گیا۔ پیر صاحب آپ کو پتہ ہے میں آپ کو یہاں کیوں لے کے آیا ہوں؟ تو میں نے کہا حضرت میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں جن کی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ یہ کمرہ حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور یہ ان کی ہی چارپائی ہے، اور میرا دل چاہا کہ میں نے آپ کو حدیث کی اجازت دینی ہے تو یہاں بٹھا کے اجازت دوں۔ پھر انہوں نے لکھی ہوئی بھی جو ہے نا حدیث کی اجازت کی سند دی، تو ان کی سند واقع عالم دیوبند کے محتمم رہے ہیں۔ تو اللہ نے ایک موقع یہ عطا فرمایا۔ ایک دوسرا موقع اور عجیب تھا۔ حرم شریف میں حج کے بعد ٹھہرے ہوئے تھے، ہم نے عصر کی نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ایک پتلے سے بزرگ ہیں، بوڑھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ، وہ بیٹھے ہیں، اور یہ جو سرخ رومال والے طلباء تھے نا کتابیں لیے ہوئے، ان کے حلقہ بنا کے بیٹھ گئے۔ اچھا، جس نے مدرسے کی کتابیں پڑھی ہو نا وہ ایک نظر سے پہچان لیتا ہے کہ یہ اسکول کالج کی کتابیں ہیں یا مدرسے کی کتابیں ہیں، ساخت کا ہی فرق ہوتا ہے۔ تو مجھے اندازہ تو ہوا کہ یہ دینی مدرسے کے طلباء ہیں، تو میں تھوڑا قریب ہو گیا۔ ان میں سے ایک طالب علم نے حدیث کی تلاوت کی، باب کیف کان بعد الوحی الی رسول اللہ۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھی ہے۔ اس کے بعد ان بزرگوں نے ان سب کو حدیث کی اجازت دی۔ تو میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ یہ بزرگ کون ہیں جو حرم کے اندر بیٹھ کے حدیث کی اجازت دے رہے ہیں؟ تو ان کا ایک خادم تھا ان کے ساتھ، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ اس نے کہا جی ان کا نام ہے مولانا احمد علی، ہیں یہ انڈیا کے، مگر ان کی زندگی یو کے میں گزری ہے، ابھی وہیں سے جو ہے یہ حج کے لیے آئے ہیں، اور ان کے پاس بڑے بڑے علماء حدیث کی اجازت کے لیے آتے ہیں۔ تو میں نے سے پوچھا کہ بڑے بڑے علماء میں سے کون سے؟ کہنے لگا جیسے تمہارے تقی عثمانی۔ اب میں نے جب شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی کا نام سنا تو میرا دل تو بہت خوش ہو گیا کہ جب ہمارے سروں کے تاج بھی جا کے ان سے حدیث کی اجازت لے رہے ہیں تو اس کا مطلب عالی سند ہوگی ان کی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یار مجھے اجازت مل سکتی ہے؟ اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے ذوالفقار احمد نقشبندی۔ اس نے سنا تو وہیں سے اس نے پکارنے کیا حضرت حضرت۔ اب برا لگ رہا تھا، حرم میں سب اپنی اپنی عبادت میں خاموش ہیں اور یہ اونچی آواز سے پکار رہا تھا۔ تو انہوں نے یوں مڑ کے دیکھا، کیا کہتے ہو؟ وہ حضرت آپ نے جو کہا تھا نا کہ میری ملاقات کروا دینا، وہ ذوالفقار احمد نقشبندی ہیں۔ اب وہ بزرگ جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، تو میں بھی اپنی ویل چیئر پہ تھا کھڑا ہوا، میں نے معانقہ کیا، ان کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ میں نے کہا کہ حضرت میرے دل کی چاہت ہے کہ آپ مجھے بھی حدیث کی اجازت دے دیجئے۔ فرمان لگے دیکھو بھائی، جب میں حج کی نیت سے اپنے گھر سے چلا تھا
اس وقت میں نے دل میں یہ نیت کی تھی کہ اگر میری اس سفر میں تمہارے ساتھ ملاقات ہو گئی تو میں تمہارے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھوں گا۔ چونکہ میری نیت پہلے کی تھی اس لیے پہلے آپ میری بات کو پورا کر دیں، پھر میں آپ کی بات کو پورا کر دیتا ہوں۔ خیر میں نے وہیں بیٹھ کے ان کے توبہ کے کلمات پڑھائے اور پھر انہوں نے حدیث کی اجازت دی۔ جب ان کی حدیث کی اجازت کو ہم نے دیکھا تو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ کے ذریعے واسطے سے ان کی نسبت واقعی کافی عالی تھی، سند عالی تھی۔ پھر میں نے ان سے سوال پوچھا کہ حضرت آپ یہ جو توبہ کے کلمات پڑھنے ہیں اس کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ کہنے لگے آپ تو عالم ہیں نا۔ میں نے کہا حضرت طالب علم تو ہوں۔ کہنے لگے دیکھو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ تم بالکل سیدھے رہو شریعت کے اوپر اور وہ لوگ جو تمہارے ساتھ توبہ طائب ہوئے۔ اللہ چاہتے تو صحابہ کی کوئی اور صفت بیان کر سکتے تھے، مگر اللہ نے قرآن میں صفت یہ بیان کی کہ جو آپ کے ساتھ مل کر توبہ طائب ہوئے وہ بھی شریعت پر سیدھے رہیں اور آپ بھی رہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ کسی کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات کا پڑھ لینا اللہ کے ہاں بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ تو میرے دل میں تمنا تھی کہ تم مل گئے تو میں توبہ کے کلمات مل کے پڑھوں گا۔ خیر ایک تیسرا موقع وہ تھا کہ ہم لوگ تھے استنبول میں، تو مجھے نے بتایا کہ علامہ زاہد القوسی رحمۃ اللہ کے ایک آخری شاگرد اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور حکومت نے ان کو قیمتی اثاثہ کے طور پہ اپنی حفاظت میں لے لیا۔ یعنی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی اور بندہ دنیا میں نہیں ہے علم کی نسبت رکھنے والا۔ ان کی صحت کی حفاظت رکھنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو 5-6 ڈاکٹر متعین ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کو ہر کسی کے ساتھ نہیں ملنے دیتے۔ اب وہ اپنے گھر میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں، لیکن جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ تو 2 دن باقی تھے، ان 2 دنوں میں ہم نے خوب اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ وہ جمعہ کے لیے مسجد میں آ جائیں، ہمیں زیارت بھی ہو جائے اور ہمیں اجازت بھی مل جائے۔ جب وہ جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو تب پتہ چلا کہ حکومت نے مسجد کے مین ہال کے ساتھ ایک شیشے کا کمرہ بنایا ہوا تھا جس میں لوگ ان کو دور سے دیکھ تو سکتے تھے، مل نہیں سکتے تھے، ملنے پہ پابندی تھی۔ چنانچہ انہوں نے وہاں نماز پڑھی، ہمیں لوگوں نے بتایا تو ہم نے دور سے زیارت تو کر لی۔ اب نماز پڑھنے کے بعد میں ان کے کمرے کی طرف گیا تو ان کا ایک خادم تھا، وہ باہر نکل رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی کیا حضرت سے میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا ذوالفقار احمد نقشبندی، پاکستان سے آیا ہوں۔ اس نے دور سے کہا ڈاکٹروں کو کہ پاکستان کے ایک عالم آئے ہیں، وہ ملنا چاہتے ہیں۔ تو جو ڈاکٹر تھے نا وہ دروازے کے قریب آ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ نہیں آپ نہیں مل سکتے۔ پھر حضرت ادھر قریب آئے تو انہوں نے ان کو بھی منع کر دیا کہ آپ نہیں مل سکتے۔ ان کا کیوں نہیں مل سکتا؟ ان کا اس لیے کہ آپ کی صحت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ وی آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ٹیک کیئر آف یو، الفاظ کے اس نے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ بندہ تو پاکستان سے آیا ہے اور پاکستان میں تو ہیلتھ کنڈیشن بہت خراب ہے، پتہ نہیں کتنے قسم کے بیکٹیریا اور وائرس یہ ساتھ لے کے آیا ہوگا، ہم آپ کو نہیں ملنے دیتے۔ اب میں یہاں کھڑا ہوں، درمیان میں 2 ڈاکٹر کھڑے ہیں اور ادھر حضرت کھڑے ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اور میرا بھی دل چاہتا ہے کہ یہ ذرا قریب آئیں اور میں مزید بات کروں، ملاقات کروں۔ تو ان بزرگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ان کو ملنے سے مجھے موت جلدی آ جائے گی؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے اچھا اگر اس کو ملنے سے کل کی بجائے آج موت آتی ہے نا تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ بات ایسی تھی کہ اس پر وہ ڈاکٹر کچھ کہہ ہی نہیں سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے بھی آگے بڑھایا، مصافحہ کیا، پھر میں نے کہا کہ حضرت مجھے حدیث کی اجازت چاہیے، تو انہوں نے حدیث کی اجازت دی۔
پھر انہوں نے جب چھپی ہوئی اپنی پوری سند دی، چلا کہ علامہ زاہد القوسی رحمۃ اللہ علیہ جو وکیل احناف کہتے ہیں اور عرب کی دنیا بھی ان کے علم کو مانتی ہے، معترف ہے، ان کی نسبت واقعی عالی تھی بہت ساری۔ ایک اور آخری بات کہ 3 سال پہلے ازبکستان کی گورنمنٹ نے مشائخ کو بخارا میں دعوت دی آنے کی، تو پاکستان میں ہمیں بھی دعوت ملی تو ہم نے تیاری کی۔ میں اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر گیا کہ میں ان کو سمرقند بخارا دکھاؤں گا اور اپنے بڑوں کا تعارف کرواؤں گا۔ ہم بخارا میں ہوٹل کے کمرے میں تھے تو ہمارے ایک بخارا کے عالم تھے، ملنے کے لیے آئے، مجھے کہنے لگے حضرت شام کے ایک عالم آئے ہوئے ہیں اور ان کی حدیث کی سند بڑی عالی ہے اور بخارا کے سب علماء ان کے کمرے میں جا رہے ہیں، وہاں پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، میں ابھی وہیں سے آیا ہوں۔ تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اگر وہ اتنے بڑے سند والے عالم ہیں تو ہمیں بھی جانا چاہیے۔ تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ بھئی ویل چیئر نکالو اور چلتے ہیں اور ہم بھی جا کے ان سے حدیث کی اجازت لیتے ہیں۔ تو ہمارے دوست ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، وہ کہنے لگے حضرت جانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہنے لگے عصر کی نماز مسجد میں نے ان کے ساتھ پڑھی تھی، تو انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ ہماری بیعت کا تعلق کہاں ہے، تو میں نے آپ کا نام لیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں بھی بڑی تمنا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ ملاقات کروں، اگر حضرت کسی وقت فارغ ہوں مجھے فون کر دینا، میں 15 منٹ کے اندر وہاں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کہا یار مجھے تو یہ چیز ادب کے خلاف نظر آ رہی ہے، طلب ہمیں ہے، ہمیں چل کے جانا چاہیے۔ اس نے کہا جی چل کے جائیں گے تو ملاقات میں مشکلات ہوں گی، میں ان کو فون کر دیتا ہوں۔ لو جی، انہوں نے فون ملا دیا اور 10 منٹ میں وہ بزرگ جو تھے شام کے وہ خود وہیں تشریف لے آئے، نوجوان تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جی ہم نے سنا ہے کہ آپ کی حدیث کی سند بہت عالی ہے۔ ان کا ہاں بالکل صحیح بات ہے، میری حدیث کی سند بہت عالی ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں جتنے حضرات حدیث پڑھا رہے ہیں وہ 15 یا 16 واسطوں کے ذریعے سے اوپر جا کے جڑتے ہیں، اور میری اس حدیث کی سند عالی ہے کہ 14 واسطے ہیں، اس لیے بہت کم واسطوں سے میرا۔ پھر انہوں نے پورا تعارف کروایا۔ میرا تعلق تھا ڈاکٹر عبداللطیف فرفور کے ساتھ۔ مفتی حضرات جو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کو کتاب استعمال کرتے ہیں وہ ڈاکٹر فرفور کے کام کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کی وساطت سے علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شامی رحمۃ اللہ کی جو نسبت تھی وہ نبی علیہ السلام تک 14 واسطے کے ساتھ پہنچتی تھی۔ اور وہ کہنے لگے کہ شام کے اندر جتنے لوگ اس سند کے حاصل کرنے والے تھے سب فوت ہو گئے یہ حالات کی وجہ سے۔ اب میں آخری عالم ہوں جو اس وقت زندہ ہوں۔ تو انہوں نے پھر لکھی کتاب بھی دی اور حدیث کی اجازت بھی دی۔ تو الحمدللہ اس طرح 3-4 اطراف سے حدیث کی سند کو عالی کرنے کا اللہ نے موقع بھی عطا فرمایا۔ بہرحال اس عاجز کی طرف سے جتنے دور حدیث کے یا درجہ مشکات کے طلباء ہیں یا علماء ہیں جو دور قریب سے آئے ہیں، ان سب کو حدیث کا کام کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں تقوی طہارت کے ساتھ یہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما،
روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کو نیک رشتے عطا فرما۔ ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان فرما۔ اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں۔ اے مالک ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ آپ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، بندو تم دعا مانگو میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ آپ بھی سچے، آپ کے وعدے بھی سچے۔ اللہ ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کوئی قصور نہیں۔ اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہہ دیے تھے لا تثریب علیکم اليوم۔ اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے، اور اللہ آپ نے قرآن پاک میں اس کی جگہ جگہ تذکرے بھی کیے ہیں۔ اے اللہ اپنی شان کریمی کا اظہار فرما دیجئے۔ آج آپ بھی اپنے بندوں کو یہی کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تمہیں آج بخش دیا گیا۔ اللہ ہمیں بخشائے گھروں کو لوٹا دیجئے، رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے تو قرآن مجید میں اپنے 2 انبیاء کو جب بھیجا فرعون کے پاس تو ارشاد فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا۔ اے اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا آپ اس کے ساتھ نرم سلوک کا حکم فرماتے ہیں۔ اے اللہ جتنا مجمع یہاں موجود ہے یہ سارے کے سارے روزانہ سجدے میں سر ڈال کے سبحان ربی الاعلیٰ کی تصدیق کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ بھی ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر لیجئے، گناہوں کو معاف کر دیجئے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے یہاں طلباء ہیں ان سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ جو ادارے کے معاونین ہیں اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ پروردگار عالم جو مدرسے کے محتمم ہیں اللہ ان کو برکتوں والی خوشیوں والی لمبی زندگی نصیب فرما، قبولیت والی لمبی زندگی نصیب فرما، ان کے فیض کو اور زیادہ جاری و ساری فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی ہماری اور پناہ گاہ نہیں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی۔ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نوازوے۔ اے اللہ ہم پر ترس کھا لیجئے، ہمارے پاس عمل نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کر سکیں، ہمارے پاس ندامت کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ ہم پر رحمت کر دیجئے، ترس کھا لیجئے، گناہوں کو معاف کر دیجئے اور نیکیوں بھری زندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ ملک بحرانوں کا شکار ہے، سب بحرانوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین.